السلام علیکم دوستو، دنیا کے دو ممالک میں سخت جنگ چھڑ چکی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ان ممالک کے لیے دنیا میں گروپس بنائے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا جنگ عظیم دوئم میں ہوا تھا۔ جرمنی نے چھوٹے سے ملک پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا تو جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہوا۔ ایران، ترکی اور روس سے گھرے دو ملک ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں ایک طرف ہے عیسائی آبادی جس کا ساتھ دینے کے لیے یورپ کے ملک، اور دوسری طرف مسلم آبادی جس کا ساتھ دینے کے لیے ایران، ترکی، پاکستان شامل ہے۔ البتہ پاکستان کا ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان اپنے آذربائیجان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے کہ اس نے ابھی تک ارمینیا کو تسلیم تک نہیں کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ارمینیا کو دھمکی بھی دے دی ہے۔ روس ارمینیا کے ساتھ آ گیا، جبکہ ترکی نے جنگ میں آذربائیجان کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ روس نے آذربائیجان کو فوراً سیز فائر کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان جیسے ملکوں کے درمیان آخر جنگ کے معنی کیا ہے، آخر کیوں ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی ٹینشن ورلڈ وار تک جا سکتی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ ویلکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ شروع ہوتے ہی 30 سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ 150 سے زیادہ لوگ ان دھماکوں میں بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگ کی تازہ تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ دونوں طرف سخت نقصان ہوا ہے۔ ارمینیا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ آذربائیجان کے حملے میں اب تک 17 فوجی اور 2 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے اپنے ایک بیان میں لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی آرمی کو کچھ ہی نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی جنگ جاری ہے، جبکہ ارمینیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کے ایکشن میں اب تک آذربائیجان کے 4 ہیلی کاپٹر، 33 ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ فائٹر جیٹ کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ روس کا کبھی حصہ رہے ان دونوں ملک آذربائیجان اور ارمینیا میں اب آر پار کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب نقشے پر ذرا نظر ڈالیے، ارمینیا اور آذربائیجان آخر ہے کہاں اور ان کے درمیان جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ناگورو کاراباخ کے علاقے کو لے کر شروع ہوئی ہے۔ جس علاقے میں لڑائی شروع ہوئی وہ آذربائیجان کے ماتحت آتا ہے، لیکن یہاں پر 1994 سے ہی ارمینیا کو سپورٹ کرنے والی عیسائی آبادی کا قبضہ ہے۔ ارمینیا میں عیسائی آبادی ہے اور آذربائیجان میں مسلم اکثریت ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ کئی سالوں سے بارڈر کے نزدیک علاقے ناگورو کاراباخ کے علاقے کو لے کر تناؤ چل رہا ہے۔ جس ناگورو کاراباخ علاقے کو لے کر جھگڑا ہے وہ اب آذربائیجان میں پڑتا ہے، لیکن ارمینیا کی آرمی کا وہاں قبضہ ہے۔ روس کے ٹوٹنے سے پہلے یہ دونوں ملک روس کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جب 1989 میں روس کو پاکستان نے توڑا، تب سے اس علاقے کو لے کر دونوں ممالک میں تناؤ چل رہا ہے۔ کبھی یہ علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے اور ارمینیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ نے وہاں پر عیسائی آبادی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیے تھے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ اس کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آذربائیجان نے بارڈر کے علاقے میں مارشل لا لاگو کر لیا ہے، سڑکوں پر آرمی چل رہی ہے اور ہر طرف ٹینک ہی ٹینک نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ارمینیا کا کہنا ہے کہ جنگ کی شروعات آذربائیجان نے کی، ایسے میں وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ ارمینیا آذربائیجان سے کافی چھوٹا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے وہ آذربائیجان سے 1/3 اور آبادی کے لحاظ سے وہ آذربائیجان سے 1/4 ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے بیچ آخر جنگ چھڑنے کی نوبت کیوں آئی۔ 1991 میں بھی یہ دونوں ملک اس علاقے کو لے کر جنگ لڑ چکے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں ہی ملک چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوں گے، لیکن یاد کیجئے جنگ عظیم میں جب جرمنی نے ایک چھوٹے ملک پولینڈ پر حملہ کیا، اسی چھوٹے حملے نے دنیا کی 70 ممالک کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو جنگ میں جھونک دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے جھگڑے نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 10 کروڑ فوجیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، 7 کروڑ لوگوں کی جان چلی گئی۔ ویسے ہی جنگ کا سائرن ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بج چکا ہے۔ یہ تھی ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کی کہانی۔ اسی کے ساتھ دنیا میں کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو ایٹمی جنگ اور ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے 3500 کلومیٹر دوری پر ارمینیا، آذربائیجان، روس، ایران، ترکی ورلڈ وار کے دہانے پر ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کچھ اور فلیش پوائنٹ بھی ہیں جہاں پر جنگ چھڑی تو دنیا ایک ڈام 2 خیموں میں بٹ جائے گی۔ انڈیا اور چین کے درمیان دوسرا ورلڈ وار کا ایپی سینٹر۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ اس خطرناک نوعیت کی ہے کہ چائنا نے اب تک بارڈر پر جدید طیارے، ایئر ڈیفنس سسٹم، ایٹمی میزائل تک لگا رکھے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا کی بھی تیاری یہی ہے کہ اس نے بھی ٹینک اور میزائل
اختیار کر لیے ہیں۔ دوستو اس طرف بھی دنیا دو حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ انڈیا کے سارے پڑوسی چائنا کے ساتھ ہیں، روس اور پاکستان جیسے ایٹمی ممالک کا ساتھ بھی چائنا کے پاس ہے۔ چائنا نے انڈیا کے 50 سے زیادہ فوجی بھی مار دیے ہیں، اور جو ملک انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے چائنا ان پر بھی حملے کر رہا ہے۔ تائیوان جو انڈیا کا سپورٹر ہے اس پر چائنا نے فائٹر جیٹ سے حملے کیے۔ چین اور انڈیا کے تعلقات حال کے دور میں سب سے زیادہ خراب دور سے گزر رہے ہیں۔ دوستو چین اب وار ڈرل بھی کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی وار ڈرل جنگ میں بدل سکتی ہے۔ بڑی تعداد میں چینی ٹینک، فائٹر جیٹ، وار شپ، راکٹ لانچر اور کئی ہتھیاروں نے اس وار مشق میں حصہ لیا ہے اور اس میں بارود بھر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ ایران میں 4 جولائی کو ہوئے اس دھماکے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کا ایٹمی خواب بھی بکھر چکا ہے۔ تہران کا خفیہ ٹھکانوں کے پاس ایک ایک کر کے زبردست دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں نے ایران کے ایٹمی خواب کو سخت ترین جھٹکا دیا۔ پہلے یہ خبر آئی کہ یہ دھماکے اسرائیل نے سائبر اٹیک سے کیے تھے، بعد میں یہ خبر آئی کہ اسرائیل نے اپنے خطرناک بمبر فائٹر جیٹ F-35 سے ایران کے ایٹمی ٹھکانوں اور میزائلوں پر ہائی وولٹیج کی بمباری کی تھی اور انہیں پوری طرح تباہ کر لیا۔ ایک امریکی سابقہ افسر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس تمام مشینیں اور یورینیم موجود ہے جس سے ایٹم بم بنایا جا سکے۔ ایران کی خفیہ سرنگوں میں ایٹم بم کے فائنل سٹیج پر کام چل رہا ہے اور 2020 کے آخر تک ایران ایٹم بم بنا ڈالے گا۔ دوستو اب جو خبر ملی ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ ایران کی مدد نارتھ کوریا کا صدر کم جو ان کر رہا ہے۔ ایران کم کی مدد سے لمبی دوری تک مار کرنے والی میزائلیں بھی بنا رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے ورلڈ وار 3 کے لیے تیاری۔ دوستو ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔